الرحمن رحم الله من يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن صلوات على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمام ولا يناله غوص الفطان. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على السلام على الحسين سبيك وعلى أولاد المؤمن کی جانب سے السلام علی بلند آواز سے اپنے مولا کو پکاریے وعلی علی ابن الحسین وعلی وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. صلوات على محمد وآل محمد. سامعین محترم، سب سے پہلے دعا گو ہیں پروردگار عالم، آپ تمام مومنین و مومنات کا اپنی بارگاہ میں آنا عبادت. پروردگار اللہ ہم سب کا یہ صف عزا بچھایا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. رحم اللہ جتنے مومنین یہاں خدمت کر رہے ہیں، خدا سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. رحم اللہ علی کے چاہنے والے، حسین کا غم منانے والے دنیا میں جہاں جہاں موجود ہیں سب کی حفاظت فرما. کراچی میں ایک حادثہ پیش آیا، اسلام آباد میں اسی طرح پتہ چلا کہ مومنین پر ایک حملہ ہوا. پروردگار تمام عزاداران کو جلد از جلد شفا کاملہ عطا فرما، ان ظالموں کو نیست و نابود فرما. رحم اللہ اس عزاداری کے حقیقی وارث یوسف زہرا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہماری گنہگار آنکھوں کو امام کی زیارت نصیب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. جوانوں سے گزارش ہے، اگر زحمت نہ سمجھیں، یہ بالکل خالی ہے جگہ، آگے آگے تشریف لیں. بزرگ حضرات تشریف رکھیں، جوان پلیز آگے آگے آ جائیں ذرا، تاکہ پھر بعد میں ڈسٹربنس نہ ہو. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر. مولا آپ کو سلامت رکھے. مومنین کرام، خداوند عالم کا ایک مرتبہ پھر شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک اور دن نصیب فرمایا کہ ہم آج یہاں جمع ہو کر اپنے آقا و مولا ابا عبداللہ کا تذکرہ کر سکیں. در حقیقت یہ تذکرہ ذمہ داری خداوند عالم کی ہے، اور اس نے یہ ہم پر لطف کیا کہ ہمیں اس ذکر کا وسیلہ بنا دیا، ورنہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ذاکر خود اللہ کی ذات ہے. اور اس عشرہ محرم الحرام کی آج یہ 7ویں مجلس اپنے عنوان کے ساتھ جاری ہے، کہ جس میں ہم سورہ توبہ کی اس آیت کے ذیل میں گفتگو کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ولایت خدا کو سمجھ سکیں کہ ولایت خدا کیا ہے، ملک خدا کیا ہے، اور نصرت خدا کیا ہے. مسلسل ہماری پہلے کی مجالس میں ولایت اور نصرت پہ بات ہوئی، لیکن کل ہم نے ایک نئے مرحلے میں گفتگو کو داخل کیا. ان اللہ لہو ملک السماوات والارض، کہ بے شک ملک زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، مالک حقیقی پروردگار عالم ہے. یحیی و یمیت، اور وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی ولی ہے نہ نصیر ہے. لیکن وہی اللہ اپنی ولایت کو ظاہر کرنے کے لیے کبھی نبی کو تمہارا مولا بنائے، کبھی اس نبی کے جانشینوں کو تمہارا مولا قرار دے، اور وہی نصیر اللہ اپنی نصرت کو دکھانے کے لیے علی کو نصیر بنا دے. آپ کی سماعتیں بیدار ہیں. اور اسی اللہ نے جو صاحب ملک ہے، جس نے اپنے حبیب سے کہا قل اللہم مالک الملک، اے حبیب کہہ دیجئے کہ اللہ ہے جو ملک کا مالک ہے. تؤتی الملک من تشاء، اور وہ جسے چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے.
وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے چاہے وہ عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلیل کر دے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اور تیرے ہاتھ میں یعنی تیرے اختیار میں ہے خیر. إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کیونکہ تو ہر چیز پر قادر ہے. اب خداوند عالم جسے چاہے حکومت دے، جسے چاہے ملک دے. اب کل ہم نے عرض کیا کہ بعض لوگوں کو اللہ ملک اس لیے دیتا ہے لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا، تاکہ دنیا میں انہیں اس ملک کے ذریعے سے عذاب دے سکے. یعنی اللہ اگر اپنے دشمن کو ملک دے گا تو خالی حکومت ہوگی مگر ولایت نہیں ہوگی، لیکن جب اپنے نمائندے کو ملک دے گا تو ملک کے ساتھ ساتھ ولایت بھی دے گا. یہی سبب ہے اللہ نے ایک نبی کا تذکرہ کیا کہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ہم نے اسے ملک دیا. فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا. اللہ کہتا ہے بے شک ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی، حکمت بھی دی، وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے انہیں صرف ملک نہیں دیا بلکہ ملک عظیم دیا. بھائی قرآن سنا رہا ہوں. اللہ کہتا ہے ام یحسدون الناس، کیا لوگ ان سے حسد کرتے ہیں؟ کن سے؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، جن کو اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے. یہ لوگ ان سے حسد کیوں کرتے ہیں؟ یہ اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے، اور اللہ نے انہیں آل ابراہیم کو کتاب بھی دی، حکمت بھی دی اور ملک عظیم بھی دیا. اب جب آپ کے اور میرے چھٹے امام سے پوچھا گیا، اللہم صلی علی، کہ مولا وہ کون لوگ ہیں جن سے حسد کیا گیا، وہ کون لوگ ہیں جن کو ملک عظیم دیا گیا؟ امام فرماتے ہیں نحن المحسودون، ہم ہیں جن سے حسد کیا گیا. یعنی ہم ہی وہ ہیں جن سے حسد کیا گیا. اب اللہ نے آل ابراہیم میں ملک کو رکھا. انشاءاللہ ہم ان آنے والی چند تقریروں میں کچھ صاحبان ملک کا تذکرہ کریں گے کہ کن کن کو اللہ نے اپنا ملک دیا اور ان کے پاس اختیارات کتنے تھے. کیونکہ ہمارا موضوع کیا ہے؟ ولایت، کہ یہ ولایت رکھتے ہیں. اللہ کے نمائندے کے پاس ہوگی ولایت. ولایت یعنی کیا؟ اختیار. ولایت یعنی کیا؟ تصرف. یعنی کائنات پہ اس کا تصرف ہوتا ہے. یعنی اللہ کا نمائندہ وہ ہے کہ جو کائنات پہ اختیار رکھتا ہو، نہ صرف تکوین پہ بلکہ تشریع پہ بھی اختیار رکھتا ہو، شریعت پہ بھی اختیار رکھتا ہو. اس لیے ہر آنے والے حکومت والے کو یہ نہ کہو کہ یہ اللہ کا نمائندہ ہے، یہ دیکھو کہ حکومت کے ساتھ ساتھ ولایت رکھتا ہے یا نہیں. اس لیے اللہ نے پہلے ہر کسی کو موقع دیا. آج دیکھیے مسلمانوں سے زیادہ نان مسلم کنٹریز ہیں، ہے یا نہیں؟ سب نان مسلم حکومتیں بھی کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر حکومت ہی معیار ہے عزت کا تو پھر اللہ سب سے راضی ہونا چاہیے. لیکن جبکہ اللہ سب سے راضی نہیں ہے، بلکہ اللہ اس سے راضی ہے کہ جو اللہ کا نمائندہ ہو اور اللہ کی ولایت بھی رکھتا ہو. اللہ اس لیے ملک دے رہا ہے کہ بھائی ان سب کو پہلے ملک دوں گا کہ حکومتیں چلاؤ، اپنے ارمان پورے کرو. کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ اگر ہمیں ملا ہوتا تو ہم بھی یہ کر سکتے تھے. کہا سب کو موقع دوں گا، پھر آخر میں ایک نمائندہ ایسا آئے گا کہ جو اللہ کی حکومت مطلقہ کا جو ہے وہ اختیار رکھنے والا ہوگا. جب وہ آئے گا پھر اور کسی کو موقع نہیں ملے گا. جب اللہ کا وہ نمائندہ آئے گا پھر اور کسی کو اختیار نہیں ملے گا، پھر اس کے آگے کسی کی نہیں چلے گی. کہا وہ آئے گا اور کیا کرے گا؟ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملیت ظلما
وجورا، وہ جب اللہ کا نمائندہ آئے گا تو خالی حکومت نہیں کرے گا بلکہ صاحب اختیار بھی ہوگا۔ کیسا صاحب اختیار ہوگا؟ نہ صرف خود صاحب اختیار ہوگا، کہا اتنا اختیار ہوگا کہ جو اس کا چاہنے والا ہوگا دنیا کے جس کونے میں بھی بیٹھا ہوگا امام کی آواز سنے گا، ایک قدم اپنے گھر میں ہوگا، دوسرا قدم مکہ میں امام کے سامنے۔ اللہ، وہ جو فرما رہے ہیں کہ وہ آنے والا جب آئے گا، اس لیے اللہ نے پہلے سب کو حکومتیں دیں کہ بھائی سب اپنے ارمان پورے کر لو، کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ جو مہدی نے کیا وہ تو ہم بھی کر سکتے تھے۔ کہا پہلے ان کو دوں گا، پھر اپنا نمائندہ بھیجوں گا جو صاحب اختیار ہوگا، پھر اس کے سامنے کسی کی نہیں چلے گی، بلکہ وہ کائنات کو ایسے عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے ظلم و جور سے بھری ہوگی، اور اس کے پاس ہوگا پوری کائنات کا اختیار، اور وہ نمائندہ ایسا ہوگا کہ اکیلا نہیں آئے گا، اس کے ساتھ اللہ اپنا ایک نمائندہ اور بھیجے گا۔ بھائی ایک نمائندہ اور بھیجے گا، وہ نمائندے کو اللہ نے پہلے سے بلا کے رکھا ہے چوتھے آسمان پر۔ جب امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا، اللہم صلی علی، کہ مولا امام یعنی کیا؟ امام نے فرمایا الامام کالشمس الطالعہ، الامام کالبدر المنیر، الامام کالوالد الشفیق، الامام کالاخ الشقیق۔ فرمایا امام چمکتے ہوئے سورج جیسا ہوتا ہے، امام 14ویں کے چاند کی طرح ہوتا ہے، کہا امام یعنی ایک مہربان باپ جیسا ہوتا ہے، امام ایک بہت عزیز بھائی جیسا ہوتا ہے، یعنی امام سورج بھی ہے، امام چاند بھی ہے، اور چاند ہر کوئی نہیں دیکھتا، اگر چاند دیکھنا ہو تو بلندی پہ جانا پڑتا ہے۔ اللہ نے جب اپنے آخری چاند کو ظاہر کرنا تھا اس کو دیکھنے کے لیے پہلے سے عیسیٰ کو چوتھے آسمان پہ رکھا کہ جب یہ چاند طلوع کرے تو عیسیٰ کے اعلان کرے کہ اللہ کا آخری نمائندہ آ گیا۔ اب جس کا اختیار اتنا ہوگا، اب اگر تم نے ماننا ہے تو مانو، لیکن تم یہ تو مانتے ہو کہ علی کے 12ویں بیٹے کے پیچھے آ کے عیسیٰ نبی نماز پڑھے گا؟ جس کے بیٹے کے پیچھے عیسیٰ نبی نماز پڑھے، کیا وہ علی نبی کے بعد کسی سے افضل نہیں ہو سکتا؟ یعنی جس کا بیٹا نبیوں کو نماز پڑھائے، جس کا 12واں بیٹا، بس توجہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے کن کو ملک دیا؟ حضرت ابراہیم کی آل کو۔ اب حضرت ابراہیم کی آل میں سے پہلا صاحب ملک جس نے اعلان کیا قرآن میں سورہ یوسف میں، حضرت یوسف پکار کے کہتے ہیں ربی قد آتیتنی من الملک، پروردگارا تو نے مجھے ملک دیا، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور تو نے مجھے علم تعبیر سکھایا۔ ربی قد آتیتنی من الملک، یہ جو من یہاں استعمال ہوا نا، من الملک، یہ من ہے تبعیض۔ توجہ چاہتا ہوں، تبعیض کسے کہتے ہیں؟ بعض کو۔ مثال کے طور پر میں کہوں کہ یہاں کوئی رقم رکھی ہو، میں کہوں اخذت من الدراہم، میں نے اس رقم میں سے کچھ رقم لی، ساری نہیں، میں نے اس رقم میں سے کچھ رقم لی، یہ پانی ہے، میں نے اس پانی میں سے کچھ پانی پیا۔ اب حضرت یوسف کہہ رہے ہیں ربی قد آتیتنی من الملک، اے میرے اللہ تو نے مجھے ملک تو دیا مگر سارا نہیں، تو نے مجھے ملک میں سے دیا کچھ، اور تو نے مجھے تعبیر کا علم سکھایا، سارا نہیں بلکہ تعبیر کا علم دیا کچھ۔ اب ملک دیا مگر ملک میں سے تھوڑا سا،
اب اس تھوڑے سے ملک کا اثر کیا ہے کہ یہ حضرت یوسف اس تھوڑے سے ملک کی بنیاد پر کیا کیا معجزات دکھا رہے ہیں کہ تھوڑا سا ملک تھا، اس تھوڑے سے ملک پر حضرت یوسف کو پڑھیے کہ حضرت یوسف خود ہی اپنے بابا کو کیا کہہ رہے ہیں، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، اے میرے بابا میں نے دیکھا کہ خواب میں مجھے ستارے، چاند، سورج سجدہ کر رہے ہیں۔ بابا میں نے دیکھا مجھے ستارے، 11 ستارے، ایک چاند، ایک سورج مجھے کیا کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ کون نبی ہے جو کہہ رہا ہے تو نے مجھے تھوڑا سا ملک دیا؟ جس کے پاس تھوڑا سا ملک ہو، چاند، سورج، ستارے اسے سجدہ کرتے ہیں، اور جس کے پاس پورا ملک ہو وہ چاہے تو سورج پلٹائے، چاہے تو 2 ٹکڑے کر دے، چاہے ستارے کو در پہ بلا لے۔ اللہ محمد، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ فرما رہے ہیں، کیا کہا؟ پر اے بابا میں نے خواب میں دیکھا انی رأیت احد عشر کوکبا، کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے کیا کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، جبکہ خود ہی کہا کہ پروردگارہ تو نے مجھے تھوڑا سا ملک دیا اور تو نے مجھے علم تعبیر سکھایا مگر تھوڑا، اس کی دلیل خود ہی دے دی۔ اگر سارا جانتے ہوتے تو بابا سے تعبیر نہ پوچھتے، بھائی اگر سارا علم رکھتے تو بابا سے تعبیر نہ پوچھتے۔ یہی تو ہم 1400 سال سے بتا رہے ہیں، کوئی تو ایسا ڈھونڈو جو منبر کوفہ پہ بیٹھ کے کہتا ہو سلونی سلونی، جو پوچھنا ہے پوچھ۔ حیدری مولا سلامت رکھے۔ اللہ صلی علی محمد، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کہا مجھے تھوڑا سا علم دیا اور اس کی دلیل بھی خود ہی دے دی کہ خود جو تعبیر کا علم جانتا تھا مگر اپنے خواب کی تعبیر بابا سے پوچھ رہے تھے۔ لیکن کوئی ایسا نمائندہ اللہ کا ہے جو منبر کوفہ پر بیٹھ کر دعوی مطلق کرتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی انی اعلم طرق السماوات من طرق الارض، پوچھ لو جو پوچھنا ہے، اس سے پہلے تم علی کو کھو دو، علی زمین کے رستوں سے زیادہ آسمانوں کے رستے بہتر جانتا ہے۔ میں نے کہا یا علی اس سے کیا مراد ہے؟ بھائی جواب آیا جہاں کے رہنے والے تھے وہی کے رستے بہتر یا کہ جہاں کے بسنے والے ہیں، یہ اللہ نے تم پر لطف کیا کہ جن کو اللہ نے اپنی پہچان کے لیے بنوایا تھا انہیں زمین پہ بھیج دیا۔ یہ ان کا لطف ہے کہ تمہاری ہدایت کے لیے زمین پہ آ گئے، ورنہ یہ وہاں کے رہنے والے جو اللہ کے نور کے پردوں میں رہتے ہوئے خدا کی تسبیح کرتے ہوں۔ پس حضرت یوسف نے کیا کہا کہ اے بابا میں نے دیکھا، اور یہی وہ ہیں جن سے حسد ہوا۔ پہلا یوسف کی ابراہیم کی نسل میں سے جس سے حسد ہوا حضرت یوسف کے بابا، بولیے ذرا بھائی، حضرت یوسف کے والد حضرت یعقوب کے والد حضرت اسحاق، اور حضرت اسحاق کے والد
حضرت ابراہیم یعنی ابراہیم کی نسل میں پہلا ہے جو ملک کا دعویٰ کر رہا ہے، اور کہا اس ملک میں بھی مجھے تھوڑا سا دیا، اور ان کے ساتھ ہوا حسد. اس لیے حسد بھائیوں نے ہی کیا، بھائیوں نے حسد کیا. کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بھی ہوں، نبی کے صحابی بھی ہوں اور علی سے حسد کرتے ہوں. میں نے کہا وہ تو صحابی ہیں، یہ نبی کے بیٹے ہیں جو بھائی سے حسد کر رہے ہیں. حسد کہیں بھی ہو سکتا ہے، بھائی ہیں حسد کر رہے ہیں. اس لیے لے گئے بابا کو، کیا کہا کہ بابا ہمارے ساتھ اسے کیوں نہیں بھیجتے، ہم اسے لے جائیں گے، ہمارے ساتھ کھیلے گا، خوش ہوگا، ہمارے ساتھ بکریاں چرائے گا، ہم شام کو واپس لے آئیں گے. اب حضرت یعقوب جانتے تو تھے کہ ان کے دل میں کیا ہے، مگر نبی جب تک اتمام حجت نہ ہو جائے اس سے پہلے سزا نہیں دیتے. میں جملہ کہہ گیا، آپ پیچھے رہ گئے کہ نبی پہلے سزا نہیں دیتے. بڑا اصرار کیا ہمارے ساتھ بھیجیے. اب لے گئے، شام کو واپس آئے، کہا یوسف تو نہیں ہے. کیا ہوا؟ کہا وہ تو بھیڑیا کھا گیا. حضرت یعقوب نے بھی کیا اہتمام کیا، حضرت یعقوب یوسف کی یاد میں رونے لگے، اور رونے ایسا لگے کہ گھر میں بیٹھ کے نہیں روتے تھے، گھر میں بیٹھ کے نہیں روتے تھے، روتے تھے چوراہے پہ بیٹھ کے، کہ ہر آنے جانے والا دیکھے کہ رونا بدعت نہیں ہوتا، رونا نبیوں کی سنت ہوتا. صلی اللہ. حضرت یعقوب گھر میں بیٹھ کے گریہ نہیں کرتے تھے، انہوں نے چوراہے پہ جہاں سے لوگ گزرتے تھے وہاں ایک بنایا بیت الحزن. پہلا حسینیہ بنایا یعقوب نے کہ جہاں پر عزاداری ہو سکے. کہنے لگے ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، بھائی کوئی یعقوب کو بھی بتائے کہ یوسف تو زندہ ہے. کیا یعقوب نہیں جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی خود ہی گئے، جب انہوں نے کہا نا بھیڑیے کھا گئے، ایک مرتبہ چلے حضرت یعقوب، وہاں آئے رات کے پہر میں، سب بھیڑیوں کو آواز دی. ایک مرتبہ جانور تھے مگر پھر بھی نبی کی آواز پہ جمع ہو گئے. بھیڑیے تھے مگر منافق نہیں تھے. نبی نے بلایا، سب جمع ہو گئے. نبی نے کہا کیوں بھائی تم نے میرے بیٹے یوسف کو کھایا؟ کہنے لگے یا نبی اللہ، ہم جانور ہیں مگر حلال زادے ہیں. میں نے جملہ کہہ دیا، پیچھے رہ گئے. اسی لیے امام صادق علیہ السلام سے امام سے جب کسی نے پوچھا کہ مولا، وہ جب فرعون نے دربار میں کہا تھا ضرونی مجھے چھوڑو، اقتل موسیٰ، میں ابھی موسیٰ کو قتل کر دوں گا، اسے دربار سے جانے نہیں دوں گا، مولا پھر حضرت موسیٰ کو فرعون نے قتل کیوں نہیں کیا؟ مولا فرماتے اس لیے وَلَا يَقْتُلُوا أَوْلَادَ الْأَنْبِيَاءَ إِلَّا أَوْلَادُ الزِّنَا. فرمایا اس لیے کہ فرعون ظالم تھا مگر حرام زادہ نہیں تھا. فرمایا انبیاء اور اولاد انبیاء کو کوئی نہیں مارتا مگر یہ کہ اس کی ماں نے خیانت کی ہو، مگر یہ کہ وہ حلال زادہ نہ ہو. اب بھیڑیوں نے کہا کہ ہم حلال زادے ہیں، وحشی ہیں، مگر اتنا جانتے ہیں کہ نبی کو کچھ نہیں کہا جاتا.
ایک مرتبہ حضرت یعقوب پلٹ آئے، جانتے ہیں یوسف زندہ ہے، مگر اتنا گریا کیا کہ یعقوب کی بینائی چلی گئی. اور بھائی 1400 سال سے شیعوں پہ اعتراض ہو رہا ہے، یہ کیوں روتے ہیں. بھائی ہم تو جانتے ہیں کہ یہ شہید ہوئے، یعقوب تو جانتے تھے یوسف زندہ ہے، مگر اتنا روئے کہ آنکھیں چلی گئیں. اگر حرام ہوتا تو اللہ اپنے نبی کو کہتا، مگر اللہ نے کیا کیا؟ جب بھائی ایک مرتبہ مصر گئے، حضرت یوسف کو پتا چلا، سال گزر گئے، حضرت یوسف کو پتا چلا کہ یہ میرے بھائی آئے ہیں. ایک مرتبہ پتا کروایا کہ بابا کیسے ہیں، کہا ان کی تو یوسف کو یاد کر کے ان کی بینائی چلی گئی، ہر وقت یوسف کرتے رہتے ہیں. حضرت یوسف نے کہا اچھا میرے بابا کی بینائی چلی گئی. کہا ایسا کرو، قرآن پڑھ رہا ہوں، کہا ایسا کرو یہ میرا کرتا لے جاؤ، کہا میرا کرتا لے جاؤ، جا کے میرے بابا کے چہرے پہ مس کرنا، اللہ شفا دے دے گا. بھائی اب سمجھ میں آیا، نبی نے فطرس کو حسین سے مس نہیں کیا، جھولے سے مس کیا. حیدری مولا آپ کو سلامت رکھے. کیا کہا کہ یہ میری قمیض لے جاؤ، میرا کرتا لے جاؤ اور جا کے میرے بابا کے چہرے پہ لگانا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی. اچھا بھیجنے والا کون ہے؟ بولیے بھائی، ابھی تو سنا. آخری بندے تک کس نے قمیض بھیجی؟ حضرت یوسف نے. اچھا کیا اپنے بھائیوں کے لیے بھیجی تھی؟ بھائی اس نبی کے لیے بھیجی جو یوسف کا بھی نبی تھا. اللہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر ایک حجت ہو کے دوسری حجت کو شفا دے سکتی ہے تو کیا فاطمہ کی چادر نبی کو شفا؟ کہ اگر یوسف کا کرتا یعقوب کے لیے شفا بن سکتا ہے، حتیٰ یعقوب نے مانگا نہیں تھا، یعقوب نے مانگا نہیں تھا. یہاں نبی آ کے خود کہے فاطمہ اپنی چادر دے دو. یہاں نبی نے آ کے خود کہا انی اجد فی بدنی ضعفا. یہ وہ نبی ہے کہ علی مشکل کشا کی آنکھوں میں درد ہو تو اپنے لعب دہن سے شفا دے دے، مگر یہاں خود ضعف محسوس کرے تو کہے فاطمہ اپنی چادر اڑا دو. یہ وہ نبی ہے کہ جب اس نبی کا نور بنا تھا تو اللہ نے اپنے نور کے حجابوں میں رکھا تھا، اپنے نور کے حجابوں میں، کوئی عام حجاب نہیں. بھائی عام حجاب اس نور محمد کو کیسے ڈھانپ سکتا تھا کہ اس سے پہلے کوئی نور ہی نہ تھا، اس سے پہلے کوئی مخلوق ہی نہ تھی. تو اللہ نے اپنے نور کے حجابوں میں ڈھانپا. بھائی اب سمجھ میں آیا کہ چادر فاطمہ کتنی وسیع ہے، ایک محمد کو نہیں 5 محمد اندر آ. مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ محمد
اللہ آپ کو سلامت رکھے کہ یہاں پر حضرت یعقوب نے کرتا مانگا نہیں تھا، مگر حضرت یوسف نے بھیجا اور کیا کیا، جو ہی آنکھوں سے لگایا حضرت یعقوب کی بینائی آ گئی۔ یہاں تو کسی مولوی نے نہیں کہا رے یہ کیا شرک ہو گیا، یہاں کیوں نہیں بولتے کہ شرک، کیونکہ یہاں ایک اللہ کا نمائندہ، ایک اللہ کی حجت۔ بھائی اگر حضرت یعقوب جو یوسف کے بھی نبی تھے وہ خود ہاتھ اٹھا کے خدا سے دعا مانگتے تو کیا خدا شفا نہ دیتا؟ میں نے جملہ کہہ دیا، آپ پیچھے رہ گئے کہ جب ایک نبی کی دعا رد نہیں ہوتی، ہمارے مذہب میں تو نہیں ہوتی۔ اب یا رسول اللہ، حیدری اللہ، بھائی آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ یہ لکھیں گے یوٹیوب پہ اور یہ کلپ آپ کے سامنے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک مفتی صاحب کا کلپ آیا ہوا تھا، کہنے لگے رسول اللہ نے دعا مانگی تھی کہ پروردگارہ مجھے علی دے دے، تو اللہ نے کہا ہے حبیب چونکہ امت علی پہ متفق نہیں ہوگی تو اس لیے ہم تمہیں علی نہیں دیں گے۔ کہا نبی نے دعا مانگی لیکن اللہ نے رد کر دی۔ بھائی جس مذہب میں نبی کی دعا رد ہو جائے وہاں پیچھے بچتا کون ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب قرآن میں موسیٰ جیسا چھوٹا نبی جو نبی کی امت میں سے ہے وہ دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا، جب چھوٹے کی رد نہیں ہوتی سردار کی کیسے رد ہو؟ جب چھوٹے نبی کی دعا رد نہیں ہوتی تو پھر سید الانبیاء کی دعا اللہ کیسے رد کر دے گا؟ اس لیے حضرت یعقوب اگر خود دعا مانگ لیتے تو اللہ کیا شفا نہ دیتا؟ نہ یعقوب نے دعا مانگی۔ اچھا یعقوب نبی حضرت ابراہیم سے زیادہ قریب ہیں یا یوسف؟ بتائیے بھائی، حضرت یعقوب پہلے آتے ہیں یا یوسف؟ یعقوب نا، اور حضرت یعقوب نے پہلے ابراہیم کا کرتا پہنا یا یوسف نے؟ حضرت یعقوب نے۔ تو حضرت یعقوب نے اپنی آنکھوں کو خود ہی کرتا اٹھا کے شفا دے لیتے۔ بھائی خود ہی اپنا کرتا اٹھا کے اپنی آنکھوں پہ لگاتے تو کیا شفا نہ ملتی؟ یعقوب نے بھی کہا 1400 سال تک قیامت تک ہر منافق کو جواب دوں گا کہ جب میں خود صاحب اختیار ہو کے خود اپنے آپ کو شفا نہیں دے رہا بلکہ یوسف کے ہاتھوں سے لے رہا ہوں، اگر یوسف مجھے دے سکتا ہے تو حسین اپنے چاہنے والوں کا کیوں نہیں؟ حیدری اللہ، تو جو ہے مومنین کی کہ یہاں اچھا اللہ نے یہ جو قصے قرآن میں رکھے ہیں، قرآن کوئی سٹوریز بک نہیں ہے، اللہ نے خود کہا کہ یہ قصے حق ہیں اور ہم نے ان قصوں کو تمہارے لیے عبرت قرار دیا، ورنہ اللہ کو کیا پڑی تھی کہ یوسف کا اتنا لمبا قصہ قرآن میں رکھتا؟ قرآن رٹنے سے تھوڑی سمجھ میں آتا ہے، قرآن سمجھو گے تو پتا چلے گا قرآن کہہ کیا رہا ہے۔ بھائی یہاں اگر کوئی گونگا آ جائے
اور آگے تمام لوگوں سے کچھ کہنے لگے، آپ اس کے اشاروں کو سمجھیں گے؟ نہیں سمجھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی وہ آپ کے گھر کا نہیں ہے۔ اگر اس کی بات کو سمجھنا ہے تو گونگے کے گھر والوں کو لانا پڑے گا کہ یہ اشارے کیا کر رہا ہے۔ قرآن ہے، قرآن سامت، سامت کہتے ہیں نہ بولنے والے کو۔ اب بھائی قرآن سمجھنا ہے، وہ گھر ڈھونڈو جس میں قرآن۔ سوال پڑھیے محمد والے محمد۔ قرآن رٹنے سے سمجھ نہیں آتا۔ اچھا یہ بھی ہم نے نہیں کہا کہ خبردار قرآن کا ترجمہ نہ پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ او بھائی قرآن خود کہہ رہا ہے کہ قرآن ھدی للمتقین ہے، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ کیسی ہدایت ہے جس کو پڑھنے سے گمراہ ہو جائے؟ قرآن سمجھنے سے پتا چلتا ہے۔ اسی لیے امیر کائنات حضرت کمیل کے ساتھ کوفہ کی گلی میں جا رہے تھے، رات کا وقت۔ کمیل کے کانوں میں آواز آئی، امن ہوا قانت، کون ہے کہ جو قیام کرنے والے، جو ذکر کرنے والے، قرآن کی خوبصورت آیتوں کی تلاوت ہو رہی ہے۔ حضرت کمیل رکے اور ایک مرتبہ قرآن سننے لگے۔ کہا کیا خوبصورت آواز ہے۔ ذہن ہی ذہن میں، دل ہی دل میں سوچا کہ یہ پڑھنے والا تو پکا جنتی ہوگا، یہ پڑھنے والا تو پکا جنتی ہوگا۔ اتنی خوبصورت قرآن کی تلاوت ذہن میں سوچا۔ مولا نے کہا کمیل خبردار، یہ پڑھنے والا جہنمی ہے۔ کمیل نہیں سمجھا۔ بھائی وقت گزرتا گیا، جنگ نہروان ہوئی۔ ایک مرتبہ مولا نے کمیل کا ہاتھ پکڑا، ذوالفقار سے خون ٹپک رہا تھا۔ مولا بڑھتے گئے، ایک سر پہ تلوار رکھی، کہا کمیل پہچانو، یہ وہی سر ہے جو اس رات تلاوت کر رہا تھا۔ اور بھائی جو علی کو چھوڑ کے قرآن پڑھے گا، قرآن اس پہ لعنت کر۔ کہا جو علی کو چھوڑ کے قرآن پڑھے گا، جو وارث قرآن کو چھوڑ کے قرآن پڑھے گا، قرآن ایسے قاریوں پہ لعنت کرتا ہے۔ اس لیے قرآن کو سمجھنا ہے تو وارث قرآن سے پوچھو۔ اللہ نے یوسف کو ملک دیا، اور ملک میں سے بھی کچھ ملک دیا، اور جس سے وہ معجزات دکھا رہے ہیں، جس سے وہ لوگوں کے خوابوں کی تعبیریں بتا رہے ہیں، جس سے کیا کر رہے ہیں، اپنے بابا جو خود نبی ہیں ان کو شفا دے رہے ہیں۔ لیکن روایتیں کہتی ہیں یہی یوسف نبی، بھائی لطف لینا جملے کا، یہی یوسف نبی ایک مرتبہ زلیخا نے بلایا، 7 دروازے بند کیے۔ ایک مرتبہ یوسف کو گناہ کی دعوت دی، اللہ کا نبی تھا، کہا پروردگارا مجھے محفوظ رکھ، مجھے بچا۔ کہا یوسف ہم پہ توکل کرو اور دروازوں کی طرف بھاگو۔ کہا پروردگارا دروازوں پہ تالے۔ کہا ہم پہ توکل کر اور دروازوں کی طرف بھاگ۔ حضرت یوسف بھاگے، دروازے کھلتے گئے۔ بھائی حضرت یوسف بھاگتے گئے، دروازے کھلتے گئے۔ اب روایت کہتی ہے کہ مامون کا دور تھا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام زندان میں تھے۔ امام زندان میں تھے، اس نے سوچا کہ ہم نے انہیں زندان میں بھی ڈال دیا، لیکن پھر بھی ان کی شہرت، ان کے چاہنے والے، ان کا عشق کم نہیں ہو رہا، وہ ان کا دم بھر رہے ہیں، ایسا کیا کریں کہ ان کے چاہنے والے ان سے دور ہو جائیں۔ ایک نے کہا کہ ایسا کرو، اس شہر میں ایک فاحشہ ہے، اس کو زندان میں بھیجو، پھر امام کے چاہنے والوں کو بلانا اور کہنا دیکھو تمہارا امام فاحشہ کے ساتھ ہے۔ ایک مرتبہ فاحشہ کو بلایا گیا، اسے بتا دیا گیا کہ تم نے زندان میں جانا ہے، ہم لوگوں کو بلائیں گے۔ اس نے پیسے لیے اور مان گئی۔ اب ایک مرتبہ پیسے لے کے
اس کو زندان میں بھیجا، دروازہ بند کر دیا گیا، مولا کے چاہنے والوں کو جمع کر لیا، کہا او دیکھو تمہارا امام ایک فاحشہ کے ساتھ ہے۔ اب جو ہی زندان کا دروازہ کھولا، دیکھا آگے امام سجدے میں، پیچھے فاحشہ سجدے میں۔ بھائی اب سمجھ میں آیا، جس کے پاس تھوڑا ملک ہو وہ خود کو بچاتا ہے، جو پورا ملک رکھتا ہو وہ فاحشہ کو عابدہ بنا۔ مولا سلامت رکھے یا علی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے کہ جس کے پاس کچھ ملک ہو وہ خود کو بچاتا ہے، جو پورے ملک کا مالک ہو، جسے اللہ نے اختیار دیا ہو، وہ خود کو بھی نہیں، صرف خود کو نہیں بچاتا بلکہ فاحشہ کو عابدہ بنا دیتا ہے، فاحشہ کو عابدہ بنا دیتا ہے۔ اب حضرت یوسف بچ رہے ہیں زلیخا سے، ساری زندگی کیا کرتے رہے؟ زلیخا سے بچتے رہے۔ زلیخا عشق میں اتنی ماری تھی کہ ہر جگہ یوسف یوسف یوسف، اتنا عشق ہو گیا کہ ہر جگہ یوسف کے چرچے، یوسف کے تذکرے، یہاں تک کہ جو کوئی زلیخا کو حضرت یوسف کی آ کے خبر دیتا تھا اس کو انعامات دیتی تھی، کنیزوں کو آزاد کر دیتی تھی، اتنا عشق۔ ایک مرتبہ شہزادیاں اکٹھی ہوئیں، ہائے ہائے لطف لینا جملے کا، شہزادیاں اکٹھی ہو کے کہتی ہیں اے زلیخا کیا ہو گیا ہے کہ ہر وقت یوسف کے چرچے، یوسف کا تذکرہ، یوسف کا نام، آخر ایسا کیا ہے اس میں کہ اتنی عاشقہ ہو گئی؟ کہا اچھا ایک محفل رکھی، کہا چلو تمہیں دکھاتی ہوں کہ کیسا ہے یوسف۔ ایک محفل رکھی، سب عورتوں کو دعوت دی اور حضرت یوسف سے کہا گیا کہ آپ آئیں گے اور پھل رکھ کے بس چلے جائیں گے، اب کا یہ کام ہے۔ غلام جو تھے تو ماننا پڑا۔ اب ساری عورتوں کے سامنے لیمو رکھ دیے گئے، ہاتھ میں چاقو، اور حضرت یوسف کو وہاں سے کہا گیا کہ بھائی حضرت یوسف کو داخل کرو۔ جب حضرت یوسف آئے تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ عورتیں دیکھنے لگیں، جمال نبی میں اتنا محو ہو گئی کہ پتہ نہ چلا کہ لیمو کٹ رہا ہے یا انگلیاں کٹ رہی ہیں۔ بھائی جمال نبی میں اتنا محو ہو گئی کہ پتہ نہ چلا کہ ہاتھ کٹ رہا ہے یا لیمو کٹ رہا ہے۔ شاعر نے کہا یہی تو فرق ہے جمال یوسف میں اور جمال محمد میں کہ یوسف کو دیکھ کر تو کٹی تھی انگلیاں، یہاں چاند کٹ گیا ہے انگلی کو دیکھ۔ کہ یوسف کو دیکھ کر تو کٹی تھی انگلیاں، یہاں چاند کٹ گیا ہے انگلی کو دیکھ کر۔ کہ کیا یوسف کا حسن اور کیا میرے نبی کا حسن۔ وہ زلیخا جو ماری ماری پھرتی تھی گلیوں میں یوسف کے پیچھے، اب جب حضرت یوسف، یہ زلیخا بوڑھی ہو گئی، نابینا ہو گئی، پلکیں جھک گئی، سر کے بال سفید، کمر جھک گئی، گلیوں میں نابینا ہو کے پھرتی تھی۔ حضرت یوسف نے بلایا، کہا ہے زلیخا کو لے کے آؤ۔ جب لے کے آئے کہا ہے زلیخا اتنی تو ماری ماری پھرتی ہے گلیوں میں، آخر کیوں؟ کہا جب سے تمہیں دیکھا میں تمہاری عاشق ہو گئی۔ کہا اے زلیخا اے کاش تو نے آخری زمانے میں محمد کو دیکھا ہوتا۔ جب حضرت یوسف نے کہا اے زلیخا کاش تو نے اس کے حسن کو دیکھا ہوتا کہ اس کا حسن کیسا ہے، زلیخا نے کہنے لگی بے شک آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ کہاں اس کا حسن، کہاں آپ کا حسن۔ کہا اے زلیخا یہ تو کیا کہہ رہی ہے، تو نے تو اسے نہ دیکھا نہ تو اسے جانتی ہے۔ کہا جب آپ نے اس کا نام لیا نا محمد،
یہ نام ایسا تھا کہ میرے دل میں آپ کی محبت ختم ہو گئی، اس کی آ گئی. کہا جب میرے دل میں اس کی محبت آئی، اللہ نے فوری جبریل کو بھیجا، کہا اے یوسف اب یہ محمد کی عاشقہ ہو گئی ہے، ہم اسے جوان کر رہے ہیں. محمد حیدری. اب کہا چونکہ دل میں محبت مصطفیٰ آ گئی، کہا اے یوسف اب اس سے ازدواج کرو. اے یوسف اب اس سے ازدواج کرو. پروردگارہ شادی کروانی ہی تھی تو بوڑھی سے کروا دیتا. میں جملہ کہہ گیا، آپ پیچھے رہ گئے. اور بھائی جس کے پاس تھوڑا سا ملک تھا، جب اللہ نے اس کی کسی کو زوجہ بنانا تھا تو اسے جوان کیا. اب لکھتے رہو خدیجہ بوڑھی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی. جب یوسف کو زوجہ دینی تھی تو پہلے جوان کیا. اب تم اپنے بچوں کو پڑھاتے رہو کہ وہ 40 سال کی تھی، نبی 25 سال کے تھے. اس سے جناب خدیجہ کی شان کم نہیں ہوگی. تم جو مرضی کہتے رہو، مگر یہ مسئلہ نہیں ہے کہ نبی کو بوڑھی کون ملی. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ نبی جوان کسے ملا تھا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو جو فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جب یوسف جیسے نبی کی زوجہ بنانا تھا تو پہلے جوانی پلٹائی. تو جو آخری نبی کی زوجہ ہو، جسے نبی خود کہیں کہ خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی نہیں ملی، جو 25 سال محمد کے گھر میں اکیلی رہی، جو سورہ کوثر کی ماں بنی، اس کا کوئی کیا مقابلہ کرے. بس یوسف کو اللہ نے ملک دیا. آج یہیں تک روکتے ہیں، انشاءاللہ کل گفتگو یہاں سے جاری کریں گے. اور چونکہ آج ایک یوسف کربلا کا بھی تذکرہ کرنا ہے، اس سے پہلے 2-4 جملے سن لیجئے. شہزادہ علی اکبر کون ہے؟ اس گھرانے میں امام حسن علیہ السلام کی سخاوت بڑی مشہور ہے. مصائب سے پہلے 2-4 جملے سن لیجئے، اپنے آنسوں کو ضبط کر کے انشاءاللہ مکمل شہادت سناؤں گا. امام حسن کی سخاوت اس گھرانے میں مشہور ہے، دسترخوان امام حسن مشہور ہے. لیکن بخدا روایتوں کے جملے ہیں، میں نے پڑھا ہے کہ امام حسن کا دسترخوان بھی کبھی کبھی بند ہو جاتا تھا، لیکن یہ وہ شہزادہ تھا کہ 24 گھنٹے جس کا دسترخوان کھلا ہوتا تھا، اور چوراہے پہ جاتے تھے اور آنے جانے والے لوگوں کو پکڑ کے لاتے تھے اپنے دسترخوان پہ. اسی لیے امام نے کیا کہا تھا کہ یہ میرا وہ بیٹا ہے جو خلقت میں، جو خلق میں، جو زبان میں بھی محمد جیسا ہے. یعنی اتنے کریم تھے جناب علی اکبر، اتنے کریم تھے. یعنی اس گھرانے میں خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا ان کو بڑا شوق ہے. اور اللہ نے آپ پر یہ رحمت کی کہ ماشاءاللہ دیکھیے کہاں تک مجمع ہے. الحمدللہ اپنے مولا و آقا کا خوب غم منا رہے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ سب آپ کے ہی توسط سے ہو رہا ہے کہ جیسے جیسے خداوند عالم مومنین کے دلوں میں یہ محبت اہل بیت ڈالتا جاتا ہے، وہ اتنا ہی خدا کی راہ میں خرچ کرتے چلے جاتے ہیں. تو چونکہ آج اس شہزادے کا تذکرہ ہے کہ جو رائے خدا میں 24 گھنٹے ضیاء کرتے تھے، اس لیے آپ مومنین سے بھی آج انشاءاللہ درخواست ہے کہ جس طرح یہ سلسلہ جاری ہے، اسی طرح تا ظہور امام زمانہ یہ سلسلہ جاری رہے. آپ اسی طرح اپنا دل کھول کے اس ادارے کو ڈونیشن دیں تاکہ انشاءاللہ آپ کے تعاون کے ساتھ اسی طرح یہ ادارہ چلتا رہے.
مینجمنٹ سے گزارش کروں گا کہ وہ مومنین کے پاس جائیں اور جتنا آپ امام حسین علیہ السلام کی راہ میں اپنی خوشی سے دینا چاہتے ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ جناب علی اکبر کی سیرت پہ چلتے ہوئے انشاءاللہ مولا کی راہ میں دیتے جائیے. صلوات کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اپنا اپنا حصہ اس عزاداری میں ملائیے. صلوات علی محمد و آل محمد. انشاءاللہ یہ 2-4 منٹ میں آپ تک پہنچ جائیں گے. آپ اپنا اپنا حصہ انشاءاللہ ضرور ملائیں. تب تک میں آپ کا انتظار کروں گا. پھر انشاءاللہ مولا کا مصائب مل کے پڑھیں گے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. برا خوشنودی جناب سیدہ سلام علیہ بلند ترین صلوات. حضرات مومنین پیچھے بھی والنٹیئرز جو بچے ہیں وہ بھی آپ تک آ رہے ہیں. برائے مہربانی ظاہر آپ لوگوں کی یہ محبت ہے اور صرف محبت کمیٹی یا پنجتن کے لوگوں سے نہیں بلکہ یہ معصومین سے محبت ہے، اس بارگاہ سے محبت ہے کہ جس طریقے سے گول کے گول مومنین کی تشریف لاتے ہیں فرش اعظم پہ. یہ ہم سب کا ایمان ہے کہ معصومین بیٹھے ہوتے ہیں، جناب سیدہ امام سجاد بیٹھے ہوتے ہیں اور یقیناً یہی ایمان ہم لوگوں کو یہاں کھینچ کے لاتا ہے. اگر یہ تصور ہمارے ذہن میں نہ ہو تو میرے خیال سے کوئی بھی اس فرش پہ بیٹھے نہ. اور جب آنسو نکلتے ہیں تو یہ وہ ایام ہے کہ جس میں ہم پرسہ دیتے ہیں اپنے مولا کو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس پرسے کے ساتھ اپنے دل کی حاجتیں بھی مانتے ہیں. اور سب سے اہم حاجت اس وقت یہ ہے کہ ہم لوگوں کا یہ بارگاہ پروان چڑھتا رہے، اور اتنا پروان چڑھے کہ جو یہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کی گودوں میں ہیں، جو بہنوں اور ماؤں کی گودوں میں بچے ہیں، یہ جب بڑے ہوں تو ان کو یہ بنا ہوا بارگاہ جس طرح ہم لوگوں کو ملا ہے، ہمارے بزرگوں نے یہاں کے جو سینئر لوگ ہیں انہوں نے یہ رکھا، ہم لوگوں کے لیے یہاں پہ موجود ہے. اسی طرح جب یہ بچے بڑے ہوں تو ان کے پاس یہ آلریڈی یہ قیمتی چیز، یہ وہ چیز ان کے پاس جو ایک نعمت ہو ان کے لیے، یہ موجود ہے. تو اسی لیے یہاں پہ والنٹیئرز موجود ہیں اور آپ تک آ رہے ہیں. درود کے ساتھ آپ لوگ بس اپنے دل کے اندر درود پڑھیں اور پڑھتے جائیں، اور یہ جتنا ڈونیشن آپ لوگ دے سکتے ہیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ باہر بھی جو کاؤنٹر پہ علی بھائی بیٹھتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے ممبرز بیٹھتے ہیں، وہاں پہ کمیٹی ممبرز ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں، ان کو بھی آتے جاتے جو ہو سکے جتنی حسب توفیق ہو سکے وہ آپ دیتے رہیں، تاکہ یہ وہ دن ہے جس میں آپ صدقے جتنے نکالتے رہیں. ایک تو رمضان ہوتا ہے، رجب ہے، شعبان ہے، جتنا دل کھول کے آپ لوگ دیتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ پاکستان، انڈیا، جہاں بھی آپ رہیں وہاں ہوتا ہے یقیناً. لیکن اس ملک جو دیار غیر ہے، اس دیار غیر میں جس کو آپ لوگ اپنا بنانے بیٹھے ہیں، اس دیار غیر میں جب آپ صرف $1 یا چند سینٹ بھی اگر آپ دیتے ہیں تو آپ کو خود فیل کریں کہ خود پلٹ کے آپ کو کس طریقے سے واپس ملتا ہے. اور یہی معجزہ ہے. اس معجزے سے بڑا اور کوئی معجزہ نہیں ہے کہ مولا اپنے پاس کوئی بھی ذرہ برابر بھی کسی کا قرض نہیں رکھتے، ذرہ برابر. اور محمد والے محمد بلند ترین صلوات صلی علی ہاتھوں میں لیے چادر زینب کی ترازو، ہاتھوں میں لیے چادر زینب کی ترازو، اکبر کی جوانی سے تجھے تول لیا ہے. ہاتھوں میں لیے چادر زینب کی ترازو، اکبر کی جوانی سے تجھے تول لیا ہے. اب اور کہاں جائے گی اے شوکت اسلام، شبیر نے تجھے سر دے کے مول لیا. سبحان اللہ. مولا سلامت رکھے. صلوات علی محمد و آل محمد. جناب علی اکبر علیہ السلام ماشاء اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا مشکل کشا بلند ترین صلوات. اکرام آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ ویسے بھی معذرت چاہتے ہیں، آپ کو زحمت دی ہم نے، مجلس کا سلسلہ تھوڑی دیر کے لیے روکا، لیکن یہ بھی ڈیفینیٹلی ایک عبادت ہے جس میں آپ شریک ہو رہے ہیں مجلس کے ساتھ ساتھ.
तामीर करने कदमे सुकने माली तौर पे जितना आप ताउन कर सकते हैं परवरदिगार के दिए हुए माल से दीजिए, आपको परवरदिगार इससे भी ज़्यादा अता करेगा। माशाल्लाह है तो यम गम है, लेकिन कसीर तादाद में मुझे को देख के खुशी भी होती है कि परवरदिगार ने इतनी रहमत की, बरकत की हमारे ऊपर कि इतनी बड़ी तादाद में आप तशरीफ लाए। शुक्रगुजार हैं मौलाना साहब के जिन्होंने हमें टाइम दिया, और इनकी और भी मसरूफियात थी लेकिन उन्होंने प्रायोरिटाइज़ किया PSV के प्रोग्राम को। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। क़याम गम आगे बढ़ते जाएंगे तो डेफिनेटली शायद हम उस तरह से शुक्रिया अदा ना कर सकें। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपने वक्त दिया। उम्मीद का शुक्रिया जो तशरीफ लाते हैं, रौनक बख्शते हैं। आपके आने से रौनक है, आपके आने से बरकत है, आपकी मोहब्बत है, इस खुलूस के साथ आप PSV में तशरीफ लाते हैं। और परवरदिगार का खास करम है जो रूहानियत यहाँ पे पाई जाती है, उस तमाम रूहानियत से आप सब फैज़याब होंगे इंशाअल्लाह। आपकी नस्लों में परवरदिगार इमाम हुसैन का गम अता करेगा। आपके दस्तरखान में परवरदिगार इमाम हसन अलैहिस्सलाम और जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम के दस्तरखान के सदक़े में वसअत अता करेगा इंशाअल्लाह। आपके रिज़्क़ में बरकत देगा, आपकी औलाद को राह रास्त पे रखेगा। इस दियार गैर में हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, खासतौर पर कि जब अभी तक हमारा अपना शिया स्कूल नहीं है, परवरदिगार उसके लिए भी जल्द अज जल्द हमारे लिए असबाब मुहैया करेगा इंशाअल्लाह, ताकि हम अपनी नस्लों को ना सिर्फ दुनियावी तालीम दे सकें स्कूल में, साथ ही साथ दीनी तालीम भी दे सकें इंशाअल्लाह। उसके लिए भी एक जो है प्रोजेक्ट चल रहा है इंशाअल्लाह। दुआ कीजिए परवरदिगार उसमें भी कामयाबी दे। और आपका शदीद ताउन हमें इस वक्त चाहिए। बहुत आपको पता है महंगाई का दौर है और जो है एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। PSV के डे टू डे मामलात हैं और सारे साल के तकरीबन 100 से ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं जो हम यहाँ पे मुनक्किद कर रहे हैं, और वो आपके ताउन के बगैर कामयाबी से सिलसिला मुमकिन नहीं हो सकता। एक दफ़ा फिर आपके शुक्रगुजार हैं और आपसे गुजारिश करते हैं। हमें पता है कि हम इतने मुख्तसर वक्त में आप सब तक हमारे कारकुनान नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन आप खुद जिम्मेदारी का एहसास करते हुए बाहर डोनेशन टेबल लगा हुआ है, हमारे अराकीन बैठे हुए हैं, आपसे गुजारिश है कि खुद ही में कदम आगे बढ़ाइए और ताउन करते हुए जाइए इंशाअल्लाह। बराए खुशनुदिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बुलंदतर सलावत। इंशाअल्लाह परवरदिगार आपकी इस इबादत को भी कबूल फरमाए और हमारी इस आज़ादारी को भी कबूल फरमाए। चूँकि तज़किरा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का हो रहा था और अभी हमने तज़किरा करना है यूसुफ़ करबला का, कि जिनको खुद इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब हमें नाना की ज़ियारत का शौक़ होता था तो हम अकबर की ज़ियारत किया करते थे। मेरी मैनेजमेंट से दरख्वास्त है कि अभी इस सिलसिले को रोक दें। इंशाअल्लाह मोमिनीन से दरख्वास्त है कि निकलते हुए ज़रूर अपना अपना हिस्सा मिलाते जाएंगे। बस कुछ जुमले मुसीबत के सुनिए। परवरदिगार आपके पुरसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज सुनना, कहा जब मौला ने भेजा ना शहजादे को, और एक मर्तबा लईनों ने देखा जो मारने आए थे, उन्होंने जब देखा ना तो कहने लगे खुदा की कसम ऐसे लग रहा है रसूल जवान होके आ गया। जो दुश्मनों की नजर में रसूल जैसा लगता था वो उम्मे लैला को कैसा लगता होगा और वो हुसैन को कैसा लगता। अल्लाह तुम्हारी हाय कबूल करे। रिवायतें कहती हैं कि जिस तरह अमीर कायनात ने अब्बास को दुआओं में मांगा था, उस तरह हुसैन ने नमाज शब में अकबर को मांगा था। परवरदिगारा मुझे ऐसा बेटा दे कि जब नाना की जियारत का शौक हो तो मैं अकबर की जियारत कर लूं। अजरकुम अला ज़हरा। कितना बड़ा दिन था आशूर का दिन।
کہ جو روزے عاشور سے جب شروع ہوا اذان علی اکبر سے شروع ہوا تو حسین کی کمر سیدھی تھی. سجدہ شبیر پہ تمام ہوا حسین کی آنکھوں کا نور بھی چلا گیا, حسین کی کمر بھی جھک گئی. اجرکم علی الزہرا. میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا لیکن اکبر کا نام کافی ہے رونے کے لیے. ہاں زادارو سنو گے مصیبت کے جملے. یہ کون ہے اکبر؟ اللہ اکبر. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہتے ہیں 2 شہید خیمہ گاہ سے ایسے نکلے ودا کر کے جیسے کسی گھر سے کوئی جنازہ اٹھتا ہے. کا پہلا تھا حسین کا اکبر کا جب ودا کرنے کے لیے گیا جو ہی نکلتا کبھی ماں باہیں گلے میں ڈال دیتی کبھی پھوپھی باہیں گلے میں ڈال دیتی. کہا اگر نکلنے لگتا ایک چھوٹی بچی ارے قدموں سے لپٹ گئی. اے بھائی اکبر اور جو صبح سے گیا واپس نہیں. اجرکم علی الزہرا. آئے بابا کے سامنے ایک مرتبہ کہا بابا اجازت. کہا اکبر ارے اجازت سے پہلے جاؤ ماں لیلا سے ودا کر لو, جاؤ پھوپھی سے ودا کر لو. ایک مرتبہ آئے ماں سے ودا کیا. اپنے ایمان سے بتاؤ ارے تم بھی ماں والے ہو. ماں سارا دن بچے کا انتظار کرتی ہے. جب جوان بیٹا گھر آئے نا سب سے پہلے پوچھتی بیٹا کچھ کھایا؟ ارے سارا دن میں کچھ پیا؟ اے بیٹا تم بیٹھو چاہے میں بوڑھی ہوں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں گی. ارے اس ماں پہ کیا گزرے 18 سال کا جوان کڑیل ماں سے آ کے کہے ماں مجھے موت کی اجازت. ارے لیلا کے دل پہ کیا گزری. ایک مرتبہ کہا کچھ نہیں. خاموش ہو گئی لیلا. اکبر سمجھ گئے. کہا ماں جب تک اجازت نہیں دو گی نہیں جاؤں گا. لیکن ماں اگر روزے قیامت ارے فاطمہ نے پوچھ لیا اپنا بیٹا بچا لیا ارے میرا حسین ارے دادی کو کیا جواب. اجرکم علی الزہرا. ارے بی بی نے رخصت کیا. ایک مرتبہ وہاں آئے جہاں وہ پھوپھی ارے جو اپنے بیٹوں سے زیادہ اکبر سے پیار کرتی تھی. ارے وہ زینب جو اکبر کے بغیر نہ رہتی تھی ایک مرتبہ جانے لگا. کہا اے اکبر ارے تیرے بعد ہم اجڑ جائیں گے. ایک مرتبہ ودا کر کے روایتیں کہتی ہیں اب شہزادہ اس خیمے میں آیا اور جہاں ایک جوان بھائی غش کی حالت میں تھا. ارے اکبر زمین پہ بیٹھے ارے بھائی کے قدموں کو پکڑا. ارے ایک مرتبہ الوداع کرنا چاہا. زبان حال میں کہہ رہے ہوگے اے بھیا اے میں تو سو جاؤں گا. اے بھیا شام میں ارے کیسے برداشت. اجلکم علی الزہرا. آزادارو ودا کر کے نکلے شہزادے اکبر. باپ کے سامنے آئے. عرب میں رواج ہے کہ جوانوں کو دستار باندھتے. ارے حسین نے اپنے جوان کو تیار کیا. ارے ایک مرتبہ دستار باندھنا شروع کی. ارے جو ہی دستار کے پیچ باندھے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. اے اکبر الوداع. ایک مرتبہ الوداع کیا. کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم غلام اشبہ الناس برسول اللہ. اے میرے اللہ گواہ رہنا اب اسے بھیج رہا ہوں جس کی خلقت بھی محمد جیسی جس کی صورت بھی محمد جیسی. آزادارو شہزادہ چلا. کہا اے بیٹا ایک درخواست ہے جب تک مقتل نہ پہنچ جاؤ. ارے اکبر مڑ مڑ کے پاپا کو دیکھنے جانا. ارے ایک مرتبہ اکبر چلے. ارے جو ہی مڑ کے دیکھا ارے 57 سالہ بوڑھا باپ جوان کے پیچھے دوڑ. ارے مڑ کے رکے. کہا بابا ارے بھیج دیا. کہا اکبر کاش تیرا جوان میں.
अजरकुम अल्लाह, आवाजों को बुलंद करो। अरे हुसैन, एक मर्तबा हुसैन ने जब हमला किया था ना, फौजें भागती थी, रो रो के कहता था, अरे अब कहाँ भागते हो और तुमने मेरा अकबर मारा, अब कहाँ भागते हो। मौला ने खुद कहा अना कतीलुल अबरात, अरे जालिमो, तुमने मुझे रुला रुला के मारा, कभी अकबर के सीने में, कभी अब्बास के पास। अजरकुम अल-ज़हरा, हाँ ज़ादारो, एक मर्तबा शहजादा चला, रावी कहते हैं रिज्ज़ पड़ा मेरे मौला ने, अरे पहचानो मैं अली का बेटा अकबर हूँ, मैं अली बिन हुसैन बिन अली हूँ, अरे मैं तुम्हारे ऐसे नेज़े मारूंगा कि तुम्हें जहन्नुम वासिल कर दूंगा। एक मर्तबा जंग की, हमीद इब्न मुस्लिम कहता है ऐसी हैदरी शमशीर चला रहा था शहजादा, ऐसे लग रहा था अली मैदान में आ गए। कहता है ऐसी जंग की, एक मर्तबा फौजों ने भागना शुरू किया, कहा जब प्यास का गलबा हो गया, अरे कितना लड़ता, 3 दिन का भूखा प्यासा था। एक मर्तबा पलट के आए बाबा के पास, कहा बाबा, अरे बाबा शिद्दत प्यास मारे जा रही है, ए बाबा ये ज़िरा का वजन बर्दाश्त नहीं होता, ए बाबा एक बूंद पानी। उलमा कहते हैं जब अकबर जानते थे कि खैमों में पानी नहीं तो फिर वापस क्यों आए, कहा फिर वापस इसलिए आए कि एक मर्तबा फिर बाबा की ज़ियारत। एक मर्तबा हुसैन ने करीब बुलाया, अकबर को कहा ऐ अकबर अपनी जबान मेरे मुंह में रखो। एक मर्तबा मुंह में रखी, तड़प के पीछे हो गए, कहा बाबा आपका गला तो मुझसे भी खुश। अजरकुम अल-ज़हरा, हाँ ज़ादारो, रिवायतें कहती शहजादा फिर चला, एक मर्तबा मक्तल में आया, अरे जंग करता रहा, एक जालिम ने ऐसा वार किया, रिवायतें कहती हैं आज ही रिवायत पढ़ी, कहा एक जालिम ने तलवार मारी जो सरे अक़दस पे लगी, एक जालिम ने तीर मारा जो गले में लगा, जब शहजादा गिरने लगा, एक जालिम ने कमीन से ऐसी बरछी मारी, अब जीन से जमीन पे बाबा मेरा सलाम। अरे बाबा को मदद के लिए नहीं पुकारा, सलाम किया। हुसैन को जब आवाज आई, कहा अकबर अला दुनिया बाद कलफा, और तेरे बाद हुसैन की दुनिया उजड़। अजरकुम अल-ज़हरा, रावी कहता है मेरे मौला चले मक्तल की तरफ, अरे आंखों का नूर खत्म हो गया। एक मर्तबा चले, इससे पहले लाशाए अकबर पे पहुंचे, देखा ज़ैनब अकबर के लाशे पे, हुसैन को अकबर का गम भूल गया, ज़ैनब को खैमों में भेजा। एक मर्तबा आए लाशाए अकबर पर, देखा, कहा है अकबर बेटा, अरे आंखें खोलो बाबा आया है। जब आंखें खोली क्या देखा, अरे बाबा के चेहरे पे खाक, अरे बाबा के सर में खाक। कहा बाबा मैं तो जीन से गिरा इसलिए खाक है, बाबा आपके चेहरे पे। कहा अकबर तू एक मर्तबा गिरा और मैं मकतल आते था और कई मर्तबा कोहनियों के बाद। अजरकुम अल-ज़हरा, हाँ ज़ादारो, बस खत्म कर दी मजलिस। कहा पापा जालिम ने सीने में बरछी मार के उसको तोड़ दिया, बाबा बड़ी तकलीफ। मेरे मौला का मुंह फिर गया और नजफ की तरह। कहा बाबा आप ही देखिए, ना आप ही देखिए, ना मेरे इस्माइल के हाथ, ना मेरी आंखों पे पट्टी, या अली मता बरछी खींची, कलेजा निकला, जमीने करबला, एक मर्तबा जलजला। हुसैन सबके लाशें लाए, अकबर का लाशा भी ले जाना चाहते थे। अरे बूढ़ा बा
लाशा उठाने लगे, मुंह के बाल गिर गए। हाशमी बच्चों, अरे आओ बूढ़े बाप की मदद, अकबर का लाशा नहीं उठता। एक जुमले की और जहमत है। एक मर्तबा अकबर का लाशा लाए, अरे खेमों में रखा, कहा बीबियों आओ अकबर को अलविदा कहो। अरे हुसैन लाशे पे बैठे थे। रावी कहता है लाशे पे बैठा था बूढ़ा बाप। पीछे से एक शख्स ने आवाज दी, यहाँ हुसैन कौन है? कहा तू कौन? कहा मैं कासिद। कहा कहां से आया? कहा मदीना से। अरे किसका खत? सुगरा का। अरे मेरा भैया, अरे ये अकबर का लाश।